ہر عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی وہ عمل کرتے ہوئے یہ اخلاص پیدا کر لے کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا، کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں. ایک آدمی ہے جا رہا ہے، اس کی تم نے کوئی مدد کر دی، کچھ کو راستہ بتا دیا، کسی کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، یہ سب صدقہ ہے. ایک ایک عمل، نیک عمل کا ایک ایک جزیات، وہ سب صدقہ ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر کام کرنے کی، تو اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے مقام کی اور منصب کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہیں سے بھی تھوڑا سا مجھے موقع مل جائے کہ میں کسی کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، تو بس وہی ایک اس کے لیے عمل صالح بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اب مجھے یاد آ گئی بات اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایسی ایسی باتیں فرما گئے کہ وقت پر یاد آ جاتی ہیں، الحمدللہ بڑی کام دیتی ہیں. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے منصب ہیں، عہدے ہیں، کوئی صدر بنا ہوا ہے، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی کسی ادارے کا صدر بنا ہوا ہے، کوئی ادارے کا ناظم بنا ہوا ہے، بڑے بڑے عہدے ہیں. ان عہدوں کا سب عہدے، جتنے بھی عہدے ہوں، کسی بھی ادارے میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، ان سب کا حال یہ ہے کہ ان کا حاصل کرنا اپنے اختیار میں نہیں. میں اگر چاہوں کہ میں صدر مملکت بن جاؤں یا وزیر اعظم بن جاؤں، میرے اختیار میں ہے؟ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اور ہزار لوگ جد و جہد کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کیا کچھ الیکشن بازی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کے کہیں آدمی کو وزیر اعظم بنتا ہے کوئی، وہ پھر بھی نہیں بن پاتا، محنت کر کر کے بھی نہیں بن پاتا. بن بھی گیا تو لوگ حسد کرتے ہیں، دیکھو یہ بڑھ گیا اور میں پیچھے رہ گیا. پھر ہزار اس کے راستے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو اتارو، میں چڑھوں اس کی جگہ. دیکھ لو ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ وزیر اعظم بن گیا، وہ تو اس فکر میں ہے کہ میری اپنی کرسی بچاؤں کسی طرح، ہر وقت زلزلے میں ہے، اور کسی وقت بھی وہ کرسی نکل سکتی ہے. دوسرا اس فکر میں ہے کہ اس کی ٹانگ کھینچوں اور اس کے اندر سے کرسی نکالوں اور خود بجا کے بیٹھ جاؤں. تو ایک طرف حسد کرنے والے حسد کر رہے ہیں، یہ اپنی کرسی بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے دن رات، اور یہ فکر ہے کہ کہیں نکل نہ جاؤں، اور دوسرے اس کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہے. تو یہ جتنے بھی عہدے منصب ہیں دنیا کے، جن کے لیے لوگ لڑتے ہیں، جن کے لیے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، وہ سارے ایسے ہیں، نہ اپنے اختیار میں ہے حاصل کرنا، نہ بچانا اپنے اختیار میں ہے. اور حسد لوگوں کا الگ کہ یہ بڑھ گیا میں رہ گیا. تو یہ سارے مناصب کا یہ حال ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے. فرماتے تھے کہ میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جو اپنے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں ہے، ہر ایک آدمی کے اختیار میں ہے کہ وہ منصب حاصل کر لے. اور وہ منصب ایسا ہے کہ اپنے اختیار میں ہے، اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کر لو تو کوئی حسد بھی نہیں کرے گا اس کے اوپر، اور نہ کوئی تمہیں وہاں سے اتارنے کی کوشش کرے گا، اور نہ اتار سکے گا اس منصب سے. وہ ایسا منصب بتاتا تھا. وہ منصب کیا ہے کہ خادم بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ خادم بن جاؤ. کہو کہ میں تو خادم ہوں، سارے انسانوں کا خادم ہوں، اپنے گھر والوں کا
خادم ہوں، میں اپنے سارے تعلق والوں کا، دوست احباب کا، سب کا خادم ہوں، خدمت. یہ خدمت کا منصب ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی الیکشن لڑنا نہیں پڑے گا کہ تم الیکشن میں کھڑے ہو اور تمہیں لوگ ووٹ دیں اور تم لوگوں سے ووٹوں کی بھیک مانگو اور پھر جا کر تمہیں خادم کا منصب نصیب ہو. کوئی الیکشن لڑنا نہیں پڑتا، کوئی درخواست دینی نہیں پڑتی، کسی آدمی کی منظوری بھی درکار نہیں ہے کہ بھئی فلاں منظور کرے گا تو خادم بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. بس تم خود بن گئے اور خدمت کا کام شروع کر دیا. خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، وہ اپنے ذمے اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کر دو. اور اگر جب تم اس منصب پر فائز ہو گئے تو کوئی نہ حسد کرے گا نہ تمہیں وہاں سے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے گا. خادم بن جاؤ اور ساری زندگی اپنی خدمت کے اوپر وقف کر دو. میں تو خادم ہوں، میں خدمت کرنے والا ہوں. خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. جو استاد ہے، پڑھا رہا ہے طالب علم کو، وہ ہے تو استاد، لیکن اگر وہ سمجھے کہ میں در حقیقت خادم ہوں، خدمت کر رہا ہوں اپنے طلباء کی جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کا خادم ہوں، تو خدمت کرے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سبق پڑھا رہے تھے. اس استاد ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، قطب الارشاد ہیں، محدث کبیر ہیں، اور سارے سیاہ ستہ اکٹھے پڑھایا کرتے تھے گنگو کے اندر. تو ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے، بارش آ گئی. بارش آ گئی تو لوگ بارش سے بچنے کے لیے باہر جانے لگے، جوتے پڑے ہوئے، جوتے اتار کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو دوسرے طلبا کے جوتے خود اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، دوسرے طلبا کے جوتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ بھئی میں تو خادم ہوں، پہلے پڑھانے کی خدمت انجام دے رہا تھا، اب اگر جوتے اٹھانے کی خدمت انجام دے دوں تو کیا ہے؟ وہ بھی خدمت اور یہ بھی خدمت، تو میں خدمت انجام دے رہا ہوں. تو اپنے طلبا کی، اپنے چھوٹوں کی بھی خدمت. ہاں، بعض اوقات ایک استاد کو یا کسی بڑے کو اپنے چھوٹوں کی تربیت کے لیے کبھی کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑ جاتی ہے، اور کبھی اس کو سمجھانا بھی پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی سزا بھی دینی پڑ جاتی ہے. لیکن اس سزا کو بھی یہ سمجھے کہ میں خدمت کر رہا ہوں، یہ سزا جو دے رہا ہوں یہ در حقیقت خدمت کر رہا ہوں کہ تاکہ اس کو ایک برائی سے نکال لو. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ جب میں کسی اپنے متعلقین میں سے کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں یا مواخذہ کر رہا ہوتا ہوں اس کا، تو اس وقت بھی الحمدللہ دو باتیں ذہن میں ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ حضرت کے یہاں بڑا خانقاہ کے اندر بہت بڑا نظام تھا، اور اسی نظام کے تحت سب کو رہنا ہوتا تھا. اس کے قواعد و ضوابط تھے، قواعد و ضوابط مقرر کر رکھے تھے، ایسے قواعد و ضوابط مقرر کر رکھے تھے جس میں لوگوں کو بھی سہولت ہو، خود اپنے کو بھی سہولت ہو، اور تربیت بھی ہو ساتھ ساتھ. اب اگر کوئی ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا تھا تو بعض اوقات حضرت اس کو تنبیہ بھی فرماتے تھے. لیکن یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تنبیہ کرتا ہوں کسی کو اور کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں، این ڈانٹنے کے دوران بھی دو باتوں سے کبھی دل الحمدللہ خالی نہیں ہوتا. کیا؟ ایک یہ کہ میری مثال اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ شہزادہ ہے، میں جلاد ہوں. فرض کرو کہ ایک بڑا شہزادہ ہے اور اس کی کسی غلطی پر بادشاہ نے اس کو سزا دینے کے لیے جلاد کو کہا کہ تو سزا دو. تو جلاد مجبور ہے، جلاد یعنی سزا دینے والا، وہ تو نوکر ہے نا بادشاہ کا، تو وہ مجبور ہے کہ اپنے جس کو کہا ہے اس کو سزا دے. دیکھ لو آج سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، شہزادے، بڑے بڑے شہزادے کیا ہیں؟ گرفتار ہیں. گرفتار کون کر رہا ہے؟ معمولی سپاہی، لیکن اس لیے کر رہا ہے کہ میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے
تو اس کی تعمیل کی خاطر شہزادے کو میں گرفتار، اس کو اگر ہتھکڑی بھی پہنا رہا ہوں یا اس کو گرفتار بھی کر رہا ہوں تو اپنے بادشاہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں. وہ جانتا ہے اس وقت بھی کہ یہ شہزادہ ہے، میں سپاہی ہوں. یہ اس کا درجہ مجھ سے بہت بلند ہے، اور میں جلاد ہوں یا میں سپاہی ہوں جو شہزادے کو سزا دے رہا ہوں اپنے بادشاہ کے حکم کی وجہ سے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب میں کسی اپنے چھوٹے کو، اپنے مریدوں میں سے کسی کو، اپنے شاگرد کو اگر کوئی سزا دیتا ہوں تو الحمدللہ دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میں تو خادم ہوں اور یہ شہزادہ ہے، لیکن چونکہ میرے مالک کا، میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ اس کو سزا دو تو اس لیے سزا دے رہا ہوں. جس طرح بادشاہ کے حکم پر جلاد ایک شہزادے کو سزا دے رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بادشاہ کے حکم پر اس شہزادے کو سزا دے رہا ہوں. اس کو پھر بھی شہزادہ سمجھتا ہوں، اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اپنے سے بہتر منصب والا سمجھتا ہوں کہ یہ شہزادہ ہے، میں خادم ہوں. ایک تو یہ بات فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی چھوٹے کو سزا دوں، کسی کے اوپر غصہ کروں، ڈانٹ ڈپٹ کروں، اس کو تنبیہ کروں، ہر موقع پر ایک تصور تو یہ ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ ہے، میں خادم ہوں. اور دوسرا تصور یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں تو اس طرح کا مواخذہ کر رہا ہوں، آپ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیے. آپ کی بارگاہ میں اگر میری حاضری ہو جائے اور میری غلطیوں پر آپ اس طرح کا مواخذہ مجھ سے نہ فرمائیے گا. دو باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تم نے یہ حرکت کی، کیوں کیا؟ تم نے ناجائز کام کیا، تم نے ضابطے کے خلاف کیا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں تہذیب سیکھنی چاہیے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں شہزادے کو ڈانٹ رہا ہوں، اور دل میں یہ آ رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے ایسا مواخذہ نہ فرمائیے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو خادم تصور کر رہے ہیں، خادم تصور کر رہے ہیں. میں نے جب پہلی میری بیعت حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. جو کچھ ہے انہی کا فیض ہے. لیکن جب حضرت کی وفات ہو گئی تو خیال ہوا کہ اب کسی اور بزرگ سے اصلاح کا تعلق قائم کرنا چاہیے. تو میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو جلال آباد میں تھے، ہندوستان میں تھے، ان کی خدمت میں عریضہ لکھا اور لکھا کہ حضرت والا کی وفات کے بعد میں اپنے آپ کو اصلاح کا محتاج پاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تعلق، اصلاحی تعلق قائم کروں، تو آپ اس کی اجازت دے دیں. تو حضرت نے ایک جملہ لکھا اس کے جواب میں، وہ مجھے آج تک سینے پہ لکھا ہوا ہے. جواب یہ لکھا کہ بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت کے ساتھ خدمت لے. بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت کے ساتھ خدمت لے. یعنی ایک طرف تو یہ فرمایا میں خدمت کے لیے تو بیٹھا ہوں، میں خدمت کروں گا. یعنی اپنے شیخ جو اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اس کو کیا نام دیا؟ خدمت. میں خدمت کروں. اور دوسری طرف مجھے یہ سبق دے دیا کہ میں تو خدمت کے تیار ہوں، لیکن تم استقامت کے ساتھ خدمت لو. استقامت کے ساتھ یعنی یہ نہیں کہ آج خط لکھ دیا اور پھر غائب ہو گئے. آج تم نے ہم سے کہہ دیا کہ میں خدمت لینا چاہتا ہوں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اور پھر غائب ہو گئے اور مہینوں تک خبر ہی نہیں ہے، نہ اپنا حال بتاتے ہو، نہ کوئی مشورہ لیتے ہو، نہ کوئی. تو اس طرح تو خدمت ہو نہیں سکتی. بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت کے ساتھ خدمت لے. تو سبق بھی دے دیا، اور کیا کیا سبق دے دیا اس دو جملے میں. ایک سبق یہ دے دیا کہ جس طرح میں اپنے مسترشدین، اپنے مریدوں کے لیے اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں، تو تم کس شمار قطار میں ہو؟ تم بھی اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے تعلق رکھنے والوں کا اپنے آپ کو کیا سمجھو؟
خادم سمجھو. دوسرا یہ کہ جب خدمت لے رہے ہو مجھ سے تو پھر استقامت کے ساتھ لو. یہ نہ ہو کہ گنڈے دار تمہارا یہ اصلاحی تعلق گنڈے دار ہو جائے کہ آج حاضر ہو کل کو غائب ہو اور مدتوں تک خبر نہیں ہے کہ کس حال میں ہو کس حال میں نہیں ہو.